ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے عمل اچھے نہیں تھے۔ اللہ قرآن میں، میری اپنی بات نہیں، قرآن کو مان کے مسلمان ہو تو قرآن کہہ رہا ہے کیا اس کے عمل اچھے نہیں تھے، اس کے اعمال صالح نہیں تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا۔ آپ اندازہ فرمائے اب بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا، اب بھی ہم راتوں کو کیا گندی فلمیں ہی دیکھتے رہیں گے، اب بھی کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے ہی سنتے رہیں گے، اب بھی عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے رہیں گے، اب بھی سود کے دھندے جاری رہیں گے، اب بھی ماں باپ کی توہین ہوتی رہے گی، اب بھی مسجدوں کو ویران کرتے رہیں گے، اب بھی اللہ اکبر ہاتھوں میں کڑے پہن کر جھوٹی محبت کے دعوے کرتے رہیں گے، اب بھی اللہ اکبر بکتی اونٹوں کی طرح اپنے سر کے بال بناتے رہیں گے، اب بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرتے رہیں گے، اب بھی چوریاں کرتے رہیں گے، اب بھی مشرک یہود نصارہ کی طرح اپنے چہرے بناتے رہیں گے۔ بتاؤ تو صحیح، جب اللہ فرما چکا آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ اگر ہم بے عمل ہوتے تو بھی بہت رونے کی ضرورت تھی، ہم بے عمل نہیں ہیں۔ توجہ کرنا، لوگ کہتے ہیں بے عمل ہوں میں نے کہا اگر تو بے عمل ہوتا تو میں تیرے قدم چومتا۔ بے عمل نہیں ہے ہم، ایک ہے با عمل، ایک ہے بے عمل۔ با عمل وہ جو عمل کرتا ہے، بے عمل وہ جو عمل اچھا بھی نہیں کرتا اور برا بھی نہیں کرتا۔ جو اچھا عمل کرے وہ با عمل، جو نہ اچھا عمل کرے نہ برا عمل کرے وہ کیا ہے؟ بے عمل۔ اور جو برا عمل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بد عمل۔ ہم لوگ بے عمل نہیں ہیں، ہم لوگ بد عمل ہیں۔ بے عمل بھی ہوتے تو محشر میں پھنستے۔ اللہ فرماتا عمل کیوں نہ کیا، تو ہم بے عمل نہیں، ہم تو بد عمل ہے۔ کیسے پھنسیں گے، کیسے پھنسیں گے؟ آئیے ایک روایت پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے اینڈ پر چلتے ہیں تاکہ اللہ کرے کسی کی غلط فہمی دور ہو اور آج سے زندگی بدلے، زندگی تبدیل ہو۔ اللہ اللہ کو کہتے ہیں مولانا کیا ہوگا محشر میں، اور پھر ہم شاعری کرنے لگتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ، شاعری کی دنیا الگ ہے اور حقیقتوں کی دنیا الگ ہے۔ وہاں شعر شاعری نہیں ہوگی محشر میں، وہاں حدیث کے مطابق پورا منظر ہوگا۔ وہاں کا منظر شعراء کی طبیعت کے مطابق نہیں ہوگا، وہاں کا منظر حدیث اور قرآن کے مطابق ہوگا۔ اب وہاں کا منظر کشی حدیث کیا کرتی ہے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دل کے کان سے سننا، یہ کسی دل جلے کے دل کے درد کی فریاد ہے۔ کوئی خطابت نہیں، کوئی خطابت کی جولانیاں نہیں، صرف کسی کے دل کا درد ہے، یہ سوچ کر کہ میری قوم کے وہ جوان جو یہ سوچ کر کہ ہم کلمہ پڑھ کے جنتی ہے، وہ آوارگی کی طرف جا رہے ہیں، بدکاریوں کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ بہت سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سے میری گزارش ہے اللہ کے لیے توجہ کرو، دیر تک نہیں بولوں گا لیکن توجہ کر لینا اللہ کے لیے۔ حدیث پاک میں سچے نبی صادق و مصدوق جن کے زبان کی شان ہے، میرے امام کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ بات جو لبھائے اقدس سے نکلنے والی وحی خدا ہے۔ وہ آقا فرماتے ہیں میدان محشر وہ ہے جس میں زمین تانبے کی ہوگی۔ آقا سچے نبی نے فرمایا، صادق و مصدوق نے فرمایا زمین مٹی کی نہیں ہوگی، اس دن زمین تانبے کی ہوگی۔ پھر اس کے بعد آج سورج چوتھے آسمان پر ہے، پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے۔ اللہ کے سچے نبی فرماتے ہیں، شاعر کی بات نہیں کر رہا ہوں، شاعر علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے سچے نبی کی بات کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں آج جو سورج چمک رہا ہے وہ چوتھے آسمان سے چمک رہا ہے مسلمانوں، لیکن آقا فرماتے ہیں جب قیامت میں چمکے گا تو انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اتنا فاصلہ ہوگا، ایک ہاتھ کا فاصلہ، اور وہ آج
پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن وہ چہرے کی طرف سے چمکے گا. لوگوں کے بھیجے ناک میں سے بہہ کر نکلیں گے، لوگوں کے بھیجے کان سے بہہ کر نکلیں گے. اللہ اکبر. لوگوں کی زبانیں پیاس سے سوکھ کر کانٹا ہوگی، سینے پہ لٹک رہی ہوگی. جنت کا خواب دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھ کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، صرف سبحان اللہ کہہ کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، اگر صرف سبحان اللہ کہہ کر کسی کو جنت ملتی تو پھر امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا. خالد ابن ولید نے بار بار تلواریں اٹھا کر جان کو جوخم میں نہ ڈالا ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبحان اللہ کی کوئی فضیلت نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو ناراض کر کے، فرائض کو ترک کر کے، جرائم میں ڈوب کر پھر ہم کون سی جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے. آپ مجھے بتائیں تو صحیح، یہ سبحان اللہ کی فضیلت حق ہے، برحق ہے، لیکن اس سبحان اللہ کے لیے، فضیلت کو پانے کے لیے ابو بکر کا یقین بھی چاہیے اور عمر کی زبان بھی چاہیے. ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر. فضائل اعمال کا منکر نہیں ہوں، اعمال کے فضائل کا منکر نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور رکھنا بلکہ ہماری تحریک اعمال کے فضیلتوں پر بنی ہے. سنی دعوت اسلامی زندگی کا بیشتر وقت لگا چکے ہیں تحریک میں، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، زمین تانبے کی ہے، سورج آگ اگل رہا ہے، انسان کے سر اور سورج کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے. سب کی زبانوں پر نفسی نفسی ہے، سب کی زبانوں پر نفسی نفسی ہے، حتیٰ کہ نبیوں کی زبانوں پر بھی نفسی نفسی ہے. انبیاء کی شان یہ ہے، خدا کا سامنا کرنے کے لیے انبیاء بھی سوچ رہے ہیں کہ آج اتنے غضب کا اظہار ہے، نہ آج سے پہلے اتنا غضب کیا تھا اللہ نے، نہ آج کے بعد اتنا غضبناک ہوگا. یہ غضب کا حال ہے. اللہ اللہ. ایک حدیث سنے پھر آگے چلتے ہیں. کیا ہوگا اس دن، کیا ہوگا اس دن. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں، اے کعب، اگر مائیں اور بہنیں بھی ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. سیریل دیکھنے والی میری بہن، دوپٹے کو مفسر بنانے والی میری بہن، اللہ اکبر، اپنے پرس میں ہیروئن کی فوٹو رکھنے والی میری بہن، موبائل کے اسکرین پر زانیہ اداکاروں کی تصویریں رکھ کر کے ان کی طرح لباس پہننے والی میری بہن، ذرا غور تو کر، ذرا سوچ تو صحیح، کیا ہوگا اس دن. اس دن کیا ہوگا جسے محشر کہتے ہیں. فاروق اعظم کعب احبار سے کہتے ہیں، اے کعب، ذرا مجھے ایسی بات سنا دے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو، اللہ کا خوف اور پیدا ہو، اللہ کی خشیت اور پیدا ہو. حالانکہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا فاروق اعظم اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ رونے کی، مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. فاروق اعظم جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی کہ عمر جنتی ہے، 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ. اللہ اکبر. عبد الرحمن فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ. حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی. ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. اور ایک بات آپ سے کہہ دوں، جنہیں رسول اللہ جنت کی بشارت دیں، اللہ اکبر، اب وہ فاروق اعظم اتنا رو رہے ہیں آخرت کے لیے، آخرت کے خوف سے، کہ چہرے پہ آنسوؤں کے نشان ہے. اسی پر بھی قرار نہیں، اس پر بھی سکون نہیں، اس پر بھی اطمینان نہیں. کون؟ عمر ابن خطاب. کسی مسجد کا متولی نہیں. اللہ اکبر. کون؟ عمر ابن خطاب. کسی مسجد کا خطیب امام نہیں. وہ عمر ابن خطاب
جو رسول اللہ کے دوسرے جانشین اور خلیفہ ہیں. اللہ اکبر. توریت میں ان کا ذکر ہے, انجیل میں ان کا ذکر ہے, زبور میں ان کا ذکر ہے, قرآن میں ان کا ذکر ہے, اور وہ مشورہ دیتے ہیں تو ان کے مشورے کی تائید میں اللہ رب العزت قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہے. 22 آیتیں عمر ابن خطاب کے مشورے کی تائید میں اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرمائی ہے. وہ عمر ابن خطاب جس کے لیے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے. لا نبی بعدی, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. آپ